نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد وآل محمد. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کے اس عظیم بابرکت دن اللہ رب العزت کے حضور، اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. آج کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، اور اسلامی جو ہمارا ہجری سال ہے اس کی آج تاریخ ہے 20 جمادی الثانی یا 20 جمادی الآخر، اور آج کا دن یہ یوم ولادت ہے مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ راضیہ مردیہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں، یہ مبارک دن ہے جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی صورت میں ایک خوبصورت تحفہ عطا فرمایا. یہ وہ خوبصورت تحفہ ہے جو آقا علیہ السلام کے دل اور جان کی راحت ہے، اور نہ صرف راحت ہے بلکہ حضور کی جان ہے، حضور کی جان ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا. آقا علیہ السلام آپ سے بے پناہ حضور نے محبت فرمائی، اور پھر اس محبت کا اظہار اپنی گفتگو میں، اپنے اعمال میں آپ نے امت کے لیے اس کو آگے تعلیم بھی فرمایا، اور آپ کے مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا امت کے لیے، اور آپ کی نسبت اور تعلق کو باعث نجات فرمایا آقا علیہ السلام نے. تو آج کی اس نشست میں ہم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں گے، ان کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، اور ہماری آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کے اسماء اور آپ کے القابات ہیں. ہمارا موضوع ہے آپ کے اسماء اور آپ کے القابات. تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت کے حوالے سے جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، یعنی حضور کی عمر مبارک 35 برس تھی. تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ آقا علیہ السلام کے کاشانہ اقدس میں حضور کی بارگاہ کریمی میں تشریف لائیں. تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کا اسم گرامی اور آپ کے جو القابات ہیں جو مشہور ہیں ان میں سے آپ کو فاطمہ کے نام سے آقا علیہ السلام نے موسوم فرمایا،
پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، رادیہ، مردیہ، زہرا اور بطول کے نام سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو آپ کی کنیت ہے، کنیت کہتے ہیں کہ اولاد کی نسبت سے جو والدین کو پکارا اور بلایا جاتا ہے، تو آپ کو اپنی اولاد مبارکہ کے نام سے ام الحسن، ام الحسین، ام الائمہ، ام الحسنین، اور ایک بڑا ہی خوبصورت آپ کی ایک کنیت ہے جو معمول سے ہٹ کر ہے اور یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے، اور وہ ہے ام ابیہا۔ اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، ام ابیہا پر۔ تو آپ کے نام نامی اسم گرامی سے آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا اسم گرامی ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہا سمیت بنتی فاطمہ، میں نے اپنی شہزادی، اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، وہ اس لیے کہ لِأَنَّ اللَّهَ فَاطَمَهَا وَفَاطَمَ مُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ، کہ اللہ رب العزت نے خود فاطمہ کو بھی آگ سے دور فرما دیا ہے، جہنم سے آزاد فرما دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہر وہ شخص جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتا ہے، نسبت رکھتا ہے، فرمایا ان کے محبین کو بھی اللہ نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ فاطمہ کا معنی ہے آگ سے نجات پانے والی، آگ سے محفوظ، آگ سے دور، اس کو کہتے ہیں فاطمہ۔ تو جو آگ سے دور، محفوظ، معمون ہے، تو فرمایا یہ ہے فاطمہ، اس وجہ سے آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے کہ ہم گھر پر تھے اور ہمارے ساتھ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان موجود تھے، تو حضور نے فرمایا سیدہ کائنات کو مخاطب کرتے ہوئے کہ فاطمہ اتدرین لما سمیت الفاطمہ، فاطمہ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو فرماتی، حضور مولا کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی اس پر ارشاد فرما دیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ فَاطَمَهَا عَنِ النَّارِ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو آگ سے دور فرما دیا ہے، اس کو آگ سے نجات عطا فرما دی۔ اور دوسری روایت میں ہے، یہ بڑی خوبصورت روایت، فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ فَاطَمَهَا وَذُرِّيَّتَهَا عَنِ النَّارِ، اللہ رب العزت نے نہ صرف فاطمہ کو بلکہ اس کی ساری ذریت اور اولاد کو بھی آگ سے نجات اور دور کر دیا، آگ سے محفوظ کر دیا۔ یہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کا اسم گرامی جو فاطمہ رکھا گیا ہے یہ اس لیے ہے۔ اور پھر جو اس کے اندر ایک خاص بات صرف آپ کے نام کے اندر ہی شامل ہے جو میرے اور آپ کے لیے تحفہ ہے، فرمایا کہ فاطمہ تو آگ سے دور ہے ہی ہے، فاطمہ کو تو ہم نے آگ سے جہنم سے دور رکھا ہے، اس کو آگ سے جہنم سے آزادی عطا کی ہی ہے، لیکن سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا فیض یہ ہے، آپ کے اسم گرامی کا فیض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے محبت کرنے والوں کو بھی آگ سے نجات عطا فرمائی۔ بہت شکریہ، ویلکم کہتے ہیں جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے انتہائی معزز مکرم بھائی صاحب جو مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، وہاں سے یہ ہمارے دوستوں کو تحفہ ارسال کرتے ہیں اور آپ کا نام، آپ کی خبر یہاں تک پہنچتی رہتی ہے،
تو وہ آج ہمارے درمیان تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، پلیز تشریف رکھیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی کہ نام کا فیضان کیا ہے۔ فرمایا کہ آپ کے نام کا فیض یہ ہے کہ آپ کو تو اللہ رب العزت نے آزادی عطا فرمائی ہی ہے آگ سے، لیکن آپ کے نام کا، آپ کی نسبت کا، آپ کی محبت کا فیض یہ ہے کہ سیدہ کائنات سے محبت کی جائے، اس محبت کا اظہار کیا جائے، اس کا فائدہ یہ ہے فرمایا کہ فاطمہ تجھ سے محبت کرنے والوں کو ہی ہم جہنم سے دور کر دیں۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے اپنی اس پوری اہل بیت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میری اہل بیت، جس میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، حضور مولا کائنات علیہ السلام، سیدنا امام حسن علیہ السلام، حضور مولا سیدنا امام حسین علیہ السلام، فرمایا کہ جو تم سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن عالم یہ ہوگا کہ تم اپنے محبت کرنے والوں کے جھرمٹ میں وہ تمہارے دائیں بائیں تمہارے پیچھے ہوں گے، تم ان کے ساتھ مل کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا جو اپنا پہلا ذاتی نام فاطمہ ہے۔ یہ اس کا معنی اور اس کی وجہ جو خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی اس شہزادی کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان فاطمہ تا، کہ بے شک جو فاطمہ ہے اس نے اپنی عصمت، اپنی پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی اولاد کو آگ سے محفوظ فرما دیا ہے۔ یہ صرف ان کی اپنی پاک دامنی کا فیض یہ ہے کہ ان کی اولاد کو بھی اللہ رب العزت نے آگ سے نجات عطا فرمائی ہے اور ان کو الگ تھلگ فرما دیا ہے۔ پھر آپ کا اس میں گرامی ہے زہرا، بڑا ہی خوبصورت نام ہے زہرا۔ یہ زال پر زبر کے ساتھ زہرا، اس کا معنی ہوتا ہے کلی اور شگوفہ۔ زہرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کلی اور شگوفہ، وہ جو بالکل نیا کھلتا ہوا پھول ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں زہرا۔ تو آپ آقا علیہ السلام کے گلشن کا پھول ہیں اور حضور کے گلشن کی کلی ہے، اور ایسی کلی اور ایسی ڈالی ہے کہ جس سے آگے آقا علیہ السلام کے پھر مزید پھول کھلتے چلے گئے، جس کو حضور نے خود فرمایا۔ اور پھر اس زہرا کے اندر ایک اور معنی چھپا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کلی کی وہ حالت ہے، زہرا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، کلی کی وہ حالت ہے جب پھول ابھی کلی میں حجاب میں ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو گویا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا وہ ہے تو خود پھول، لیکن عصمت کے حجاب کے اندر محفوظ اور چھپی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحان تاج، یہ جو حسن اور حسین ہیں یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ دونوں میرے کیا ہیں؟ پھول ہیں۔ آقا علیہ السلام نہ صرف انہیں چوما کرتے بلکہ حضور ان کو سونگا کرتے تھے، اور یہ آقا علیہ السلام کے بھی اور حسنین کریمین کے بھی خصائص میں سے ہے کہ عام بچے کو تو چوما جاتا ہے، آقا علیہ السلام حسنین کریمین کو چومتے تو تھے ہی، حضور ان کو سونگا بھی کرتے تھے، حضور ان کو سونگا کرتے، خوشبو لیا کرتے تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ میرے کیا ہے؟ یہ میرے ریحان ہیں، یہ میرے پھول ہیں۔ اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، یعنی یہ باغ بھی ہے تو باغ بھی کرم والا ہے، ان کی بارگاہ میں آ جاؤ تو یہ کرم سے بندے کو مالا مال کر دیتے ہیں، فیضیاب کر دیتے ہیں۔ یہ عام باغ اور پھول نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کا باغ ہے، جس کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت رکھا ہے، جس میں سیدہ کائنات حضور مولا کائنات حسنین کریمین جس میں شامل ہیں، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر میں ان کو لیا ہوا ہے۔ تو اس کو کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ یعنی آپ تو زہرا ہوئی نا، زہرا جو میں نے عرض کیا کلی کو کہتے ہیں، اور حسنین کریمین وہ پھر اس سے آگے کلی سے مزید پھر پھول کھلنے والے ہیں۔ اچھا، یہی جو زہرا ہے اس کا ایک اور بھی معنی ہے، اور وہ ہے چمکتا کھلا ہوا چاند اور سورج۔ چاند کو بھی کہتے ہیں، یہ سورج کو بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ کا چہرہ مبارک وہ ہر وقت نور سے چمک رہا ہوتا اور اس سے شعائیں نکل رہی ہوتی، تو آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ یہ اس قدر خوبصورت پرنور پر روشن چہرہ ہے کہ جس سے روشنی نکلتی رہتی ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کا لقب زہرا ہے اور آپ کا نام زہرا ہے۔ پھر اسی طرح آسمان پر ایک سیارہ ہے، اس کا نام ہے زہرہ، جس کو ہم زہرہ کہتے ہیں عام زبان میں۔ یہ وہی ہے جو پرانے دور میں جب لوگ سفر کرتے تھے صحراؤں میں، یا بالخصوص آج بھی جب سمندر میں سفر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو ستاروں کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں یہ جو سیارہ ہے یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ ایک جگہ اس کی لوکیشن فکس ہے جو آسمان پر نظر آ جاتی ہے، اس کی مدد سے لوگ ڈائریکشنز کو فالو کرتے ہیں کہ ہماری سمت کون سی ہے۔ اور اس سیارے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ باقی ستاروں میں سے نمایاں روشن نظر آتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو زہرا کہا جاتا ہے۔ یہی جو لفظ زہرا ہے یہ زہرا بھی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ سیدہ جیسے لوگ زہرا کو دیکھ کر اپنے راستے پر چلتے ہوئے منزل تک پہنچتے ہیں، تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی محبت انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، وہ انسان کامل بناتی ہے، وہ ایمان کامل بناتی ہے اور ہمیں منزل مقصود تک لے کر جاتی ہے۔ اس وجہ سے آپ کو زہرا اور زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ کے حسن اور جمال کو کے حوالے سے آپ فرماتی ہیں کہ کانت قمر لیلۃ البدر، کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا وہ 14ویں کے چاند کی طرح جب وہ رات کو پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا تو آپ کا چہرہ مبارک ایسا تھا، 14ویں کے چاند کی طرح روشن چمکتا ہوا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں سے شعائیں نکل رہی ہوتی، نور کی شعائیں نکل رہی ہوتی، یہ آپ کا چہرہ انور ہے۔ فرمایا اب الشمس کفر غمام اذا خرج من السحاب، اور یا پھر جیسے سورج بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا اور اس میں سے نکل کر آ رہا ہوتا ہے، تو آپ کا چہرہ حجاب میں سے ایسے نکل کر آتا جیسے سورج بادلوں میں سے نکل کر آتا اور اپنی روشنی پھینکتا ہے۔ اور فرمایا بیضاء، آپ کا رنگ مبارک جو تھا وہ بالکل سفید تھا، اور ایسا تھا کہ مشربۃ حمراء، کہ اس کے اندر سرخی تھی، ایسی سفید رنگت آپ کی۔ اور پھر فرمایا لہا شعر اسود، اور آپ کے جو بال مبارک تھے وہ بالکل گھنے سیاہ تھے، من اشد الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبہا،
اور آقا علیہ السلام سے سب سے زیادہ جس کو مشابہت تھی وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، آپ کو حضور سے سب سے زیادہ مشابہت تھی۔ اشد الناس، شدید ترین لوگوں میں سے جو آقا علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب اور مشابہ تھا وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں ایک روز ہم ساری ازواج اور امہات المؤمنین ایک جگہ اکٹھی تھی، تو اس حال میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ چلتی ہوئی آئیں۔ اسی وجہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی صدیقہ کہا جاتا ہے کہ اس قدر سچی خاتون ہے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی اپنی اہل بیت اطہار سے جو محبت ہے اس کو دنیا کے سامنے کھول کر بیان کیا۔ اب یہ باتیں تو گھر کی باتیں تھی نا، اس کو بیان کرنے والی شخصیت کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین۔ آپ فرماتی ہیں جب ہم نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو ما رأیت احدا اشبہ سمتن و دلن و ہدین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها و قعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہم نے عادات میں، اطوار میں، سیرت میں، کردار میں اور نشست میں، برخاست میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، بیٹھنے میں، کھڑے ہونے میں آقا علیہ السلام سے سب سے زیادہ جس کو مشابہ پایا ہے وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ۔ یعنی حضور کا عکس مبارک اگر دیکھنا ہو تو وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یعنی بول چال حضور جیسی، اٹھنا بیٹھنا حضور جیسا، گفتگو آقا علیہ السلام جیسی، سیرت حضور جیسی، کردار حضور جیسا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ کا کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا ایک بڑا معروف لقب ہے، وہ ہے بتول۔ وہ کیا ہے؟ بتول۔ یہ وہی لفظ ہے جو ہم نے قرآن مجید میں سورہ مزمل کے اندر پڑھا، جو اللہ رب العزت نے فرمایا آقا علیہ السلام کو فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ محبوب آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کریں اور اس طرح کریں کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آپ ہر شے سے جدا ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں۔ تبدیل کہتے ہیں، یہ لفظ بطول یہ اسی سے نکلا ہے، اسی سے ماخوذ ہے۔ لفظ بطول اور لفظ تبدیل کا معنی یہ ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کر فقط ایک اللہ کا ہو جانے والا، ایک اللہ کی طرف رجوع کر لینا، دنیا و ما فیہا سے دور ہو کر، کٹ کر، علیحدہ ہو کر، جدا ہو کر۔ یہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو سورہ مزمل میں فرمایا کہ محبوب آپ اس دنیا کے معاملات اور ان کا غم، ان کا بوجھ اپنے دل پر اس کا ملال نہ لائیں، ان سے جدا ہو کر اپنے دل کو ان سے خالی کر کے اپنے مولا کے حضور اس کا ذکر کیا کریں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ کا بھی یہ لقب بطول اسی لیے ہے لِأَنَّهَا لا شہوہ لِأَنَّهُ لا شہوہ لَهَا لِرِجَالٍ، اس وجہ سے کہ دنیا کی ہر قسم کی شہوت وہ آپ سے دور تھی، آپ اس سے محفوظ تھی، اس وجہ سے آپ کو بطول کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کا جو لقب مبارک ہے بطول۔ اور فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ قَطَعَهَا عَنِ الدُّنْيَا، اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو فرمایا کہ ان کو دنیا سے اس کے حسن، فضل، شرف میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، سب سے جدا رکھا، اور اسی طرح دنیا کی شہوت، دنیا کی رغبت اس سے بھی آپ دور تھی۔ تو فرمایا کہ جب دور تھی تو آپ کا مقام تبدیل یہ ہے کہ آپ کا نام بطول ہو گیا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا لِأَنَّ قَاطَعَهَا
الاللہ تعالی، آپ ہر چیز سے قطع ہو کر، جدا ہو کر، کٹ کر فقط ایک اپنے اللہ کی طرف ہو گئے، فقط ایک اللہ کی طرف۔ ایک روز ایک خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں گھر تشریف لائیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ کون محبوب تھا، حضور کو سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اس کو فوراً جواب دیا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، کہ حضور کو جو اپنی شہزادی فاطمہ ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ فرمایا ان کے شوہر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس سے آگے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان دونوں میاں بیوی کے اوصاف خود بیان کی۔ سوال اتنا ہی تھا، فرمایا محبوب کون؟ فرمایا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ فرمایا مردوں میں کون محبوب؟ فرمایا ان کے شوہر علی المرتضیٰ۔ پھر خود فرمایا کہ یہ دونوں رات کو جاگ کر اللہ کے حضور قیام کرنے والے تھے اور دن بھر روزہ رکھنے والے تھے۔ ہم نے مدینہ میں ان سے بڑھ کر کسی کو قیام اللیل کرنے والا اور کسی کو دن کے وقت روزہ رکھنے والا نہیں دیکھا۔ یہ دونوں ہر لمحہ اللہ کے حضور پیش رہتے، اس کی عبادت میں مصروف رہتے۔ یہ دنیا سے اس طرح کٹے ہوئے لوگ تھے یہ دونوں میاں بیوی۔ اور دیکھیں یہ انہی کا صدقہ ہے کہ ہمیں جو تسبیح نصیب ہوئی ہے، جو فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد، وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ اپنے گھر میں اپنی صفائی بھی فرماتی، اور کنواں تھا جس میں سے آپ خود ڈول کھینچ کر پانی نکالتی تھی۔ شہزادی کونین ہے، آقا علیہ السلام کی بے شمار احادیث ہے، بلکہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ آپ نے ایک پوری الگ کتاب مرتب فرمائی ہے جس میں آپ کا جو لقب ہے سیدۃ النساء العالمین اور سیدہ کائنات، یہ جو حدیث ہے اس حدیث کی 63 روایات کو نقل کیا ہے ایک کتاب کے اندر۔ 63 روایات اور احادیث کو آپ نے نقل فرمایا، جس میں بیان فرمایا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا یہ جو لقب ہے سیدہ کائنات، یہ آقا علیہ السلام نے خود عطا فرمایا۔ سیدۃ النساء العالمین حضور نے خود ان کو ارشاد فرمایا۔ مقام یہ ہے کہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے، شہزادی کونین ہے، آقا علیہ السلام کی محبوبہ ہے، حضور کی جان ہے، حضور کا بدعہ ہے۔ اور عالم دیکھیے کہ اپنے گھر کے اندر صفائی بھی کر رہی ہے اور کنویں میں سے ڈول بھی کھینچ رہی ہے۔ روایات میں ہے کہ جب وصال کے وقت وہ چکی بھی پیس رہی ہے، یعنی ساری محنت خود کر رہی ہے، ساری محنت۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ یہ فیض آپ ہی کی بارگاہ سے دنیا کو نصیب ہو رہا ہے، ان جیسا سبھی زمانے میں دوسرا کوئی نہیں دیکھا۔ تو حالات یہ ہیں کہ فرمایا کہ ان کے یہ جو کندھے اور پیچھے یہ اس کی بیک سائڈ پر جو مہرے ہیں، یہ جو جوڑ ہیں کندھے کے، یہ ڈول کھینچ کھینچ کر یہاں نشان پڑ چکے تھے، اور ہاتھوں پہ رسیوں کے اور ڈوریوں کے نشان تھے، وہ پانی کے ڈول کھینچ کھینچ کر۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ آپ جنگ ہوتی ہے، اتنے غلام اتنی کنیزیں آتی ہیں، تو آپ تو حضور کی اپنی شہزادی ہیں، تو آپ کیوں نہیں کہتی ہیں آقا علیہ السلام سے؟ آپ نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں یہ بات کروں۔ جب اصرار کیا تو آپ چلی گئی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ کنیزیں تو موجود ہیں، وہ میں تمہیں دے دوں گا، لیکن کیا تمہیں میں اس سے بہتر چیز نہ عطا کر دوں؟
حضور کی اپنی شہزادی اور بیٹی ہے. یہ آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے یہ کسی وجہ سے ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے. یعنی ایسا، یعنی حضور کی شہزادی ہونا، اس سے تو بڑھ کر کوئی دنیا میں نسبت ہی نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی جان ہے، حضور کا خون ہے، حضور کے جسم اقدس کا ٹکڑا ہے. یہ اس سے تو بڑی شان ہے ہی کوئی نہیں. لیکن آپ نے اس شان کو جسٹیفائی بھی کیا ہے کہ یعنی مجھے صرف نسبت حاصل نہیں ہے، انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت، اپنے اعمال سے بھی اس کا اظہار فرمایا کہ میں اگر بڑی ہوں تو میرا کردار بھی اتنا ہی بڑا ہے. اور وہ کیسے؟ وہ کردار اس طرح ظاہر فرمایا کہ فرمایا فاطمہ تو میں اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں. آپ نے فرمایا جی بابا جان. تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. یہ پڑھو گی اللہ رب العزت تمہیں ان کنیزوں کی حاجات سے محفوظ فرمائے گا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وہ اس قدر اللہ کی بارگاہ میں بدول ہیں، تبدیل ہیں کہ وہ ان حاجات سے بھی پاک اور محفوظ ہیں اور معمول ہیں، دور ہے ان حاجات سے. تو فرمایا کہ جب بھی وہ چکی پیس رہی ہوتی، ڈول کھینچ رہی ہوتی، تو سیدہ کائنات اپنی زبان پر یہی تسبیحات ورد کر رہی ہوتی. اور آج پوری امت، ہمارے ہاں اتنا معمول نہیں ہے، آپ عرب دنیا میں جائیں، محترم حاجی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، وہ فرض، ہر فرض نماز کے بعد، فرض کا معنی ہے فجر کے 2 فرض پڑھنے کے بعد، ظہر کے 4 فرض، عصر کی 4، 3 مغرب کے اور عشاء کے، جیسے ہی فرض ختم ہوتے ہیں وہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سارے کے سارے یہی تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ آقا علیہ السلام کا حکم ہے اور سنت ہے. ایسا ایسا ہی ہے. ہم اور کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہاں آقا علیہ السلام کی ہدایات اور سنت کے مطابق آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، 3 مرتبہ استغفار پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر دعا مانگی جاتی ہے. یہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے صدقے سے ہمیں یہ تسبیحات نصیب ہوئی ہے. اور فرمایا کہ یہ لوگوں کے پاس سے حاجت حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ انسان ان تسبیحات کے ذریعے اپنے مولا کے حضور پیش ہوتا ہے. اور یہ آپ کا مقام تبدیل ہے کہ ہر ایک سے، ہر شے سے کٹ کر فقط ایک اللہ اور اللہ کے حضور پیش ہے. اب آئیے جو میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ آپ کا ایک بڑا منفرد آپ کی کنیت جو آپ ہی کا خاصہ اور آپ ہی کا اعزاز ہے، وہ ہے ام ابیہا. وہ کیا ہے؟ ام ابیہا. اس کا معنی ہے اپنے والد کی ماں کا طرح خیال رکھنے والی. لغوی معنی ہے اپنے والد کی ماں. معنی یہ ہے کہ ماں کی طرح اپنے والد کا آپ نے اتنا خیال رکھا آقا علیہ السلام کا کہ آپ کا لقب مشہور ہو گیا کہ یہ جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہے یہ تو ام ابیہا ہے. یعنی اس قدر حضور کے ساتھ ہر معاملہ میں رہی. اب آئیے یہ آپ کا لقب یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ام ابیہا، کہ آپ آقا علیہ السلام کا حوصلہ بھی ہے، حضور کی ہمت بھی ہے، حضور کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے، حضور کا خیال بھی رکھتی ہے آقا علیہ السلام کا. میں نے عرض کیا کہ 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، جو آج ہم جس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں 20 جمادی الثانی. آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے کتنا عرصہ پہلے آپ کی ولادت ہوئی؟ 5 سال پہلے. کتنا سال پہلے؟ 5 سال پہلے. اور تاریخ ولادت کیا ہے؟ 20 جمادی الثانی. کیا ہے؟ سارے دوست بولے تاکہ ہمیں یاد رہے. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت کیا ہے؟ 20 جمادی الثانی. اور کب پیدا ہوئی آپ؟ حضور کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے. تو جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت اور اظہار نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 5 برس تھی. کتنی تھی؟ 5 برس. اب سنیے یہاں سے یہ ام ابیہا کا سفر شروع ہو رہا ہے.
وہ 5 سال کی شہزادی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہل مکہ اہل قریش کو توحید کی دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے کر کے گئے اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ یہ میرے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، اور وہ پورا جو واقعہ ہے جس کو آپ نے بیان فرمایا، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کو اپنی گود میں اٹھا رکھا۔ یہاں سے آپ کا سفر حضور کی ذات کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ آپ کی حضور کی ڈھارس بھی ہے، حضور کا حوصلہ بھی ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، وہ بدبخت خاتون جس کی مذمت میں قرآن مجید میں سورت نازل ہوئی، وامرأۃ حمالۃ الحطب، وہ ابو لہب کی بیوی جو لکڑیاں اٹھا کر کے آ رہی ہے، کانٹے اٹھا کر کے آ رہی ہے، وہ بدبخت خاتون آقا علیہ السلام جب گھر سے باہر نکلنے لگتے تو حضور کے گھر کے باہر راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی حضور کو تکلیف دینے کے لیے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا 5 اور 7 سال کی عمر مبارک ہے، اور حال یہ ہے کہ جب دیکھتی کہ وہ بدبخت خاتون یہ عمل کر رہی ہے، حضور کے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے ننھے ننھے نورانی ہاتھوں سے آقا علیہ السلام کا راستہ صاف فرما، اس طرح حضور کا خیال رکھتی۔ یہ ہے ام ابیہا کا معنی کہ حضور کے راستے سے کانٹے صاف کر رہی ہے، حضور کا راستہ صاف فرما رہی ہے۔ پھر بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ آقا علیہ السلام حرم کعبہ میں صحن کعبہ میں موجود ہیں۔ تو آقا علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ بدبختوں نے خیال کیا، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جائے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ قریب اونٹ ذبح ہوا ہے، تو وہ اس اونٹ کی اوجڑی لے کر آئے، اور جیسے ہی حضور سجدے میں تشریف لے کر گئے، انہوں نے آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر وہ اوجڑی رکھ دی، وزن رکھ دیا، گندگی الگ اور بوجھ الگ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اس وقت وہاں موجود تھا، صحن کعبہ میں تھا، لیکن ان بدبختوں کی بدبختی دیکھ کر میری ہمت نہ ہوئی، کیونکہ یہ زیادہ لوگ تھے، مجھے لگا کہ یہ مار پیٹ کریں گے۔ آپ تصور کیجئے، یہ ہے ام ابیہا، وہ فرماتے ہیں میں بھاگ کر گیا اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو خبر کی۔ وہ کس کی بارگاہ میں گئے خبر لے کر؟ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ۔ کہتے میں نے ان کو عرض کی کہ وہاں بدبختوں نے یہ معاملہ کیا ہے، آپ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ دوڑتی ہوئی آئیں، تنہا آ کر آقا علیہ السلام اپنے ننھے ہاتھوں سے حضور کی پشت مبارک سے اس غلاظت کو دور فرمایا۔ اس غلاظت کو جب دور فرمایا تو آپ نے ان بدبختوں کے لیے یہ دعائے ضرر کی، فرمایا اللہم علیک ملأ من قریش، باری تعالیٰ یہ جو انہوں نے تیرے محبوب کے ساتھ بدبختی کی ہے، اب اس کا بدلہ تیرے ذمے ہے، اس کا بدلہ تیرے ذمے ہے۔ ان میں سے ایک ایک بدبخت جس نے اس کی پلاننگ کی یا وہ کام سر انجام دیا، وہ سارے کے سارے بدر کے اندر قتل کیے گئے اور جہنم واصل کر کے آقا علیہ السلام ان کو کنویں میں پھینکا۔ ان میں سے ایک کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوا، جنہوں نے آقا علیہ السلام کو تکلیف دی اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو پریشان کیا، ان کے دل کو پریشان کیا بابا جان کی وجہ سے۔ پھر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جب ابھی وہ پیدا نہیں ہوئی تھی اور ابھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں تھی، تو ایک روز آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے تو حضور نے دیکھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ باتیں کر رہی ہیں، گفتگو کر رہی ہیں کسی کے ساتھ۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، حضور نے فرمایا خدیجہ آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ یہاں گھر میں تو اور کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ باتیں کس سے کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیٹ میں یہ جو بچہ ہے
یہ میں جب اکیلی ہوتی ہوں تو یہ بچہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، یہ بچہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ختیجہ یہ بچہ نہیں بلکہ یہ بچی ہے اور اس کا نام فاطمہ ہے۔ یہ ہے ام ابیہا کہ تنہائی میں اپنی والدہ کے ساتھ بھی محو گفتگو ہے۔ پھر ایک مرتبہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ جاسوسی کی خدمت بھی کیا کرتی تھی، رپورٹنگ، خبر لانا حضور کے لیے، دین کی خدمت کس طرح کر رہی ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، ہر لمحہ حضور کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا وہاں اعلان نبوت سے یہ سفر شروع ہوا، ہر لمحہ ہے حضور کے ساتھ، ہر لمحہ حضور کی خدمت میں موجود ہے، کہیں تکالیف کو دور کر رہی، کہیں پر سرداران قریش وہ صحن میں بیٹھے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں۔ وہ بدبخت سرداران قریش سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے ساری گفتگو سن لی اور فوراً جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع دے دی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت ہے۔ پھر میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے تو آپ کی خدمات بھی کتنی بڑی ہے۔ شیب ابی طالب کے اندر جب 3 سال کا مقاطعہ بائیکاٹ کیا انہوں نے بدبختوں نے کہ بنو ہاشم کے ساتھ میل جول، کھانا پینا، ان کو سپلائی کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی شخص خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی شخص ان کے پاس آئے گا نہیں، جائے گا نہیں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 12 سے 13 برس بنتی ہے، یعنی اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 47 برس تھی جب یہ واقعہ پیش آیا، تو 7 اور 5 12 سال تھے۔ تو یہ ننھی شہزادی بھی حضور کے ساتھ وہاں شیب ابی طالب میں یہ بائیکاٹ کی سختیاں برداشت فرما رہے، اور اس قدر سختیاں کہ 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ حضور کے اہل خانہ نے۔ اور حالات یہ تھے، حضور کے چچا فرماتے ہیں حضرت عباس کہ حالات یہ تھے کہ ایک دن میں رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلا، میرے پاؤں کے نیچے کوئی نرم چیز آئی، میں نے اٹھا کر وہ کھا لی، اور مجھے آج تک نہیں پتا کہ وہ کیا چیز تھی، وہ حلال تھی، حرام تھی، پاک تھی، نہ مجھے کچھ نہیں پتا، بس ہماری بھوک کا حال یہ تھا، وہ چیز نرم تھی، میں نے اٹھائی اور میں نے کھا لی۔ یعنی یہ سختیاں ہیں اس وقت شیب ابی طالب کے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے رستے میں تشریف لا رہے اور دوسری طرف سے سیدہ کائنات تشریف لا رہے، تو درمیان میں ایک پتھر تھا، پہاڑی سی تھی،